تو کس پہ آئے گی؟ یہ خاندانی روایت ہے کہ ہمیشہ آئی ہے۔ میں آج بربلا کہتا ہوں کہ زندگی میں اعظم پاشا کے متعلق میں نہیں کہا، لیکن جب ایک چھوی میرے جد امجد پیر شاہ معین الدین ثانی کی اورنگزیب نے بنوائی تھی مصور کو بھیج کر، تو حضرت کے مراقبے کی تصویر انہیں بنا کے لے کے گیا، تو حضرت کی جو تصویر میں پیر ہے سرکار پیر شاہ معین الدین ثانی کے، حضرت اعظم پاشا لیٹے رہے وقت میں دیکھ کے بولا کہ بالکل ہبہو جد اعلیٰ کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ الحمدللہ وقت گزرتا گیا اور شباہت بھی غوث اعظم کی ٹھلتی چلی گئی ہے۔ اس قدر مستجاب الدعا تھے، اور دل دعا دینے میں بڑی فیاضی فرماتے تھے۔ میرے میں حضرت میں کوئی 40 دن کا فاصلہ تھا، 40 دن کے میرے سے بڑے تھے، لیکن شفقت ایسا فرماتے تھے جیسے میرے سے 10-20 سال کے بڑے ہیں۔ اب دعائی تو دیتے تھے مجھے، میں یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ حضرت آپ کتنے بڑے ہیں جو میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، مگر اس قدر لامتناہی سلسلہ دعا کا رہتا تھا، اور فرماتے تھے کہ شاہ موسیٰ کا انتخاب اس کو کہتے ہیں وہ اعظم پاشا کی ذات ہے۔ الحمدللہ خاندان موسویہ میں 2 لوگوں نے اپنے بزرگوں کی روایتوں کو قائم رکھا۔ وحید الازہر وحید قادری کے صاحبزادے غوث محی الدین قادری نے سلسلے کی اشاعت میں کوئی کمی نہیں کی، بہت دور تک سلسلہ پھیلایا۔ الحمدللہ اسی خاندان کا صدقہ مجھے ملا ہے، میں نے بھی کشمیر سے لے کے بنگال تک سلسلہ پھیلا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ خاموش خدمت سلسلے قادریہ کی اس خانوادے نے کی ہے۔ اور لطائف اللطیف میں لکھا ہے، سرکار غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو موسیٰ قائی سرکار کے صاحبزادے ہیں کہ شاہ موسیٰ کا جنازہ جب مکہ مسجد سے نکلا تو جنازہ ڈولا درگاہ شریف تک پہنچا تھا اور مجمع مکہ مسجد تک تھا، اور اس قدر لوگوں نے عطر کی بارش کی کہ ہفتوں تک سڑکیں خوشبو سے مہک رہی تھی۔ 200 سال کے بعد، 200 سال پہلے شاہ موسیٰ کا جنازہ اتنے دھوم سے اٹھا ہے، آج ان کے نبیرے ان کے شہزادے کا جنازہ اتنا دھوم سے اٹھا کہ لوگ نماز میں یہاں کھڑے رہے اور کوکا کی ٹٹی کے آگے صفیں بن گئی تھی۔ تو یہ مقبولیت تامہ کی دلیل ہے۔ الحمدللہ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے کو ڈکلیئر کر دیا تھا جانشین۔ اب کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے، لیکن یہ خاندانی روایت ہے، خانخائی طریقہ ہے کہ فاتح سوئم کے دن خرقہ پہنایا جاتا ہے، صافہ باندھا جاتا ہے، جبکہ صافہ کسی جگہ پر ان کے والد ماجد حضرت اعظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کی موجودگی میں ان کی خرقہ پوشی کی تھی، لیکن ایک ظاہر ہے کہ اس وقت جب دیا تھا تو صرف اہل سلسلہ ہی موجود تھے، طبقہ تو موجود نہیں تھا، خانوادے کے علاوہ کوئی اور سلسلے کے لوگ نہیں تھے۔ تو ہمارے بھتیجوں نے مجھ سے کہا کہ یہ خاندانی روایت ہے کہ فاتح سوئم کے دن خرقہ پہنایا جاتا ہے، اور روایت کو باقی رکھ دیجیے، جبکہ جانشین اپنے والد کی زندگی میں یہ بنا دیے گئے تھے۔ اور حضرت بھی جب بھی تقریر فرماتے، ان کا جب نام آتا تو میرے جانشین فرماتے تھے۔ تو حضرت کی جانشینی میں کوئی میں ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت کے جانشین نے، حضرت کو نے اپنی زندگی میں ان کو جانشین بنا دیا تھا۔ میں آپ حضرات کا بہت دلی مشکور ہوں کہ ایک ولی کامل کی فاتح سوئم ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ خلوق کو پلٹ دیتا ہے، اور آپ آئے نہیں ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا، پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں شعر کہا تھا کہ چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ غوث پاک جب کوئی مانگتا ہے تو اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ بڑے پیر جب نعمتوں سے نواز رہے تھے، سب کو نواز رہے تھے، خلفاء کو نواز رہے تھے، اور صاحبزادے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے ہی تقسیم عمل میں آ رہی تھی۔ کسی کو خطبیت دے دیا عراق کی، کسی کو کہیں کی ولایت دے دیا، کسی کو یہ نواز دیا، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ وصال سے پہلے غوث پاک نواز رہے ہیں۔ یہ بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے۔ سرکار کے صاحبزادے ادباً خاموش بیٹھے رہے، جب تقسیم عمل میں آئی تو سرکار کے صاحبزادے سیدنا عبدالوہاب اور سیدنا عبدالرزاق قادری تمام شہزادوں نے عرض کیا کہ سیدی
غلاموں کو تو نوازش ہو گئی ہے، ہم اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت اپنے شہزادوں کی طرف دیکھ کے میرے پیر نے فرمایا عبد القادر کی محبت میں مر جاؤ، جی اٹھو گے، میں تم کو کچھ نہیں دے رہا ہوں، میری محبت عطا کر رہا ہوں۔ تو یہ آج بھی خاندان موسویہ میں یا لاہور والی سرکار کے خاندان میں تولا غوث اعظم، اٹھے تو غوث، بیٹھے تو غوث، یہ ہم نہیں بولتے ہیں، غوث اعظم کہلوا لیتے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک عارف باللہ کہ فاتح سورین میں آئے، نعمتوں سے نوازے جائیں گے، اللہ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً بخار آنے سے معصیت دھل جاتی ہے، بخار کی کیفیت ہوتی ہے، امتحان تو سب کو دینا ہے، بغیر امتحان کے تو نوازش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ قدر البلایا، جب بلائیں نازل ہوگی تو امتحانات ہوں گے۔ پتہ ہے آدم پاشا کی پوری زندگی کوئی بلاؤں میں نہیں گزری، بہت آرام سے زندگی گزری، لطفیہ عربی کالج کے لیکچرر تھے، بڑی تنخواہ پہ مامور تھے، اچھی زندگی گزری، لیکن اللہ ان کے اور درجات کو بلند کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے ساری زیارتوں سے، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ میرے دادا حضرت رحیم پاشا اور حضرت لطیف محی الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جب کبھی بغداد شریف گئے، ایک بیٹے کو ساتھ رکھے۔ پہلی دفعہ گئے تو میرے پیر و مرشد سید عبدالرضا قادری کو ساتھ رکھے، حضرت رحیم پاشا صاحب پہلی دفعہ گئے تو بڑے صاحبزادے کو ساتھ رکھے، دوسری مرتبہ گئے تو چھوٹو پاشا کو ساتھ رکھے۔ خاندانی روایت ہے کہ ایک بیٹے کو ساتھ رکھے، میری پوری نسل میں یہ تاریخ بنا دی آدم پاشا صاحب نے۔ جب بغداد شریف گئے تو اکیلے نہیں گئے، نواسوں کے ساتھ گئے، بیٹی کے ساتھ گئے، داماد کے ساتھ گئے، بہوؤں کے ساتھ گئے، پودروں کے ساتھ گئے، پودریوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کی۔ اور پھر وہاں سے مکہ شریف میں سفر رہا، تقریباً 6 دن مکہ شریف میں رہے، 12 دن مدینہ شریف میں رہے، پوری زیارتوں سے مطمئن ہوئے۔ جب حیدرآباد آنے کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت جب بیمار پڑے تو 1 مہینہ 4 دن وینٹیلیٹر پہ رہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عدالت کا سلسلہ طویل ہو رہا ہے، بولا عدالت کا سلسلہ نہیں، مراتب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جتنی ان پر بلائیں نازل کر رہا ہے، اتنے ان کے مراتب بلند کر رہا ہے۔ الحمدللہ بہت پاکیزہ کردار کے تھے، تو ظاہر ہے کہ امتحان بھی ان کو ویسے ہی دینا تھا۔ زندگی میں کوئی امتحان نہیں دیے، مگر جاتے جاتے اسی امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ الحمدللہ زبان پر ہمیشہ ذکر الہی تھا، یاد رسول اللہ کی ذکر الہی تھا، رسول پاک کی محبت، اور اٹھے بیٹھے غوث اعظم کا تذکرہ ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ جن کو یاد کر کے گئے، محشر میں بھی وہ ساتھ رہیں گے اور قبر میں بھی وہ ساتھ رہیں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے نزدیک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت کا وصال وہاں ہو گیا تھا، رکھ دینا تھا۔ ہمارے جذبات، جب ہم نے تم سے کوئی مشورہ ہی نہیں مانگا تو لوگ آتے ہیں، حضرت بھائی انتقال ہوا تو وہیں رکھنا تھا، ہمارے عقل کے اندھے، وصیت کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے۔ علماء سے جا کے پوچھ، وصیت پہ عمل کون کرنا؟ حضرت نے اپنی اس سے پہلے کی ٹرپ پہ صاحبزادوں کو کہہ دیا تھا 3 سال پہلے کہ اگر میرا انتقال یہاں ہو جائے، مکہ شریف یا مدینہ شریف کی اجازت ملتی ہے تو مجھے وہاں رکھنا، نہیں تو میرے جد کریم کے قدموں میں رکھ دینا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جنت المعلا ہو یا جنت البقیع، وہ بھی جنت ہے، اور خدا کی قسم جہاں اللہ کے مقربین بندے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب رہتے ہیں، اللہ نے بھی اس خطے کو جنت نعیم کہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ رَوْحٌ رَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، وہ جنت میں جگہ نہیں ملی تو یہ جنت میں چلے آئے۔ اس سے قطعی سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کی آستانے جنت نعیم ہے، تو وہ جنت سے باہر نہیں گئے، یہاں پر بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن کی محبت میں آئے ہیں وہ ان کے تو ساتھ ہیں۔ میری بارگاہ میں عرض ہے سرکاروں کی کہ سرکار زندگی بھر حضرت اعظم پاشا کے آپ ساتھ رہے، آج ان کی اولاد کے ساتھ ہو جائیے، سرکار ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اعظم پاشا کے مریدین و متوسلین جو وابستگان ہیں، ہر وقت ان پہ نظر کرم رہے، آپ کا سایہ ان کے سروں پہ رہے، آپ کی دعاؤں میں شامل رہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت و فضل خاص فرمائے۔
ہم رسم